بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نماز میں دل لگانے کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب ایک سٹوڈنٹ ہے، وہ ایگزام دینے گیا ہے، تو اس نے جب ایگزام کو سولو کرنا سٹارٹ کیا تو پہلا کویسچن جو تھا اس نے اس کو لکھنا شروع کیا، لیکن وہ اس کا ایگزیکٹ نہیں تھا، وہ اس کا صحیح کویسچن یا اس کا آنسر جو تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ تو جب چیکر کے پاس اس کا پیپر جاتا ہے تو وہ اس کے پیپر کو دیکھتا ہے، اور جو ہی پہلا سوال وہ اس کو ریڈ کرنا شروع کرتا ہے، چیک کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کا پہلا کویسچن ہی غلط ہوتا ہے۔ تو آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ جب پہلا سوال ہی غلط ہے تو اس سے ایگزامینر یا اس چیکر کے مائنڈ میں یا اس کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ ڈیفینیٹلی نیگیٹو امپیکٹ آئے گا اس کا۔ تو یہی ایگزامپل دیکھیں، اب ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے اور اس کے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اور بینگ اے مسلم یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس چیز پہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس کے بعد جب ہمیں موت آنی ہے تو ہم نے قبر میں جانا ہے اور ہمارا سوال جواب جو ہے وہاں پہ سٹارٹ ہونا ہے۔ تو وہاں پہ دیکھیں، ہمارا پہلا کویسچن جو ہوگا قبر میں جاتے ہی ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا، تو پہلا سوال ہم سے نماز کا ہوگا۔ تو اس اسٹوڈنٹ کی طرح دیکھیں، اگر اس کا پہلا کویسچن غلط تھا تو چیک کر کے مائنڈ میں اس کا نیگیٹو امپیکٹ گیا۔ اب ہمارا جو پہلا سوال قبر میں ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر ہمارا پہلا سوال بھی درست نہیں ہوگا تو ہم سے فرشتے جو ہیں، وہ ملائکہ جو ہیں، وہ باقی کویسچن کیسے کریں گے؟ وہ کیسے باقی کے سوالات کریں گے ہم سے؟ جب ان کے مائنڈ میں یہی جائے گا، وہ یہی کہیں گے بھئی پہلا سوال ہی غلط ہے۔ اور رہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور و رحیم ہے، اگر وہ اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے ہمیں معاف کر دے تو وہ علیحدہ بات ہے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ شفیق ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین بھی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارا پہلا سوال جو ہے نماز، اگر ہمارا پہلا سوال ہی غلط ہے تو ہم آگے کیسے جواب دے پائیں گے، یا ہم سے وہ کیسے آگے سوال کریں گے جب ہمارا پہلا سوال ہی غلط ہوگا؟ تو اب نماز میں دل لگانے کا طریقہ آپ کو بتا دیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، قبلہ رخ منہ کر کے، اب اس طرح سے نیت کرتا ہے بندہ۔ نیت کرنے کے بعد اس طرح جیسے بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یا اللہ پاک، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں نے اس پوری دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اس پوری دنیا کی جو مال ہے، دولت ہے، عیش و عشرت ہے، سب سے میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اٹھا لیا ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ فانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب بندہ اس طرح ہاتھ اٹھائے تو بندے کے مائنڈ سیٹ میں یہی جانا چاہیے کہ یہ سب کچھ ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے، تو میرا ہاتھ ان سے اٹھ گیا ہے۔ تو دوسری چیز کہ جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو۔ ہم نیت کر لی، ہاتھ باندھ لیے، تو ہاتھ باندھنے کا بھی طریقہ، یہ 3 انگلیاں آپ کی ادھر اوپر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ انگلی چھوٹی جو ہے، سب سے چھوٹی، یہ نیچے ہونی چاہیے، اور جو آپ کا انگوٹھا ہے یہ ایسے اوپر ہونا چاہیے۔ آپ نے ہاتھ باندھ لیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو۔ آپ کی نظر جو ہے وہ سامنے جہاں پہ سجدہ کرتے ہیں اس جگہ پہ ہونی چاہیے۔ تو اس سے انٹرسٹ کیا ہوگا کہ اس کا فائدہ بھی یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد ہمیں اسی زمین کے اندر جانا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم نے مرنے کے بعد اسی زمین میں جانا ہے، ہماری نظر ادھر ہی ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونے میں بھی مزہ آئے گا، اور ڈائریکٹلی اللہ پاک سے بات کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ہوتی بھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے محبوب سے بات ہی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بات ہی ہوتی ہے یہ نماز۔ تو وہ بھی انشاءاللہ بہت ہی ہماری انٹرسٹنگ ہوگی۔ تو دوسری ہے رکوع کرو تو پاؤں کے دیکھو۔ جب آپ نے رکوع میں جانا ہے، ٹھیک ہے، تو رکوع بھی یہی، یہ 3 انگلیاں جو آپ کی ہیں وہ بالکل یہاں پہ آنی چاہیے سیدھی، ٹھیک ہے، اور نیچے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو انگلی اور یہ تھم ہے یہ اسی طرح سائڈ سے کور کر، جس طرح یہ ہاتھ کو کرتے ہیں اسی طرح۔ تو رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو۔ پاؤں کو کیوں دیکھنا چاہیے؟ بالکل پاؤں کے اوپر نظر ہونی چاہیے بندے کی، کیونکہ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی تو ڈائریکٹلی ہمارے مائنڈ میں یہی جائے گا کہ ہماری جان جو ہے وہ پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ یہ 2 ہو گئے
तीसरे नंबर पे है कि जब सजदा करो तो नाक की सिमत देखो। अब जब सजदे में जाते हैं तो आपकी जो आंखें हैं ये डायरेक्टली आपकी ये जो नाक की ऊपर वाली हड्डी है, ठीक है, ये नाक, इसके ऊपर नज़र आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा क्या होता है कि मरने के बाद सबसे पहले नाक ख़त्म होगी। जब इंसान को मौत आएगी तो सबसे पहले इंसान की जो नाक है वो ख़त्म होती है, ठीक है। वो अक्सर इसमें रूई भी दे देते हैं मरने वाले की नाक में ना, तो सबसे पहले बंदे की जो है वो नाक ख़त्म होती है। तो चौथा है, जब बैठ जाओ तो नज़रें झोली में होनी चाहिए। अब जब आप अत्तहियात के लिए बैठते हैं तो आपकी नज़र जो है वो बिल्कुल आपकी झोली में होनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है कि हमें खाली झोली दुनिया से जाना है, हमें दुनिया से खाली झोली जाना है, कुछ भी साथ नहीं लेकर जाना। हमारे हाथ भी खाली होंगे, हमारा साथ सिर्फ़ और सिर्फ जो होगा वो हमारे नामा अमाल होंगे। तो जब हमको पता भी है कि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाना, तो ये माल, ये दौलत, ये ऐशो इशरत, ये हम क्यों इकट्ठे कर रहे हैं? इनका कोई फ़ायदा भी नहीं है। जब हमने तनहा जाना है, हमारे साथ सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नामा अमाल जाएंगे, अच्छे अखलाक जाएंगे, हमारा रवैया लोगों के साथ अगर अच्छा होगा तो उसके जो अमाल होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर जानवरों पर शफ़क़त करेंगे हम तो उसका भी अजर इंशाअल्लाह हमें मिलेगा, वो भी हमारे नामा अमाल में है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नामा अमाल ही हमारे साथ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं लेके जाना।